السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشل۔ آج ہفتہ ہے 4 اپریل 2026، جب شام کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایران اسرائیل امریکہ جنگ کے بیچ جب مذاکرات کی کہانی چلی تو پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں امریکی میڈیا اور اسرائیلی میڈیا اور بالخصوص بھارتی میڈیا نے یہ خبر نشر کی، کسی حد تک کچھ پاکستانی صحافیوں نے بھی اسے رپورٹ کیا کہ ایران نے اسلام آباد آنے سے انکار کیا ہے۔ 2 بار کوشش ہوئی، جے ڈی وینس جو نائب صدر امریکہ کے، وہ پاکستان آنا چاہتے تھے، لیکن ایرانی حکام لاسٹ منٹ پہ، آخری موقع پہ آنے سے انکاری ہو گئے۔ تو یہ بہت بڑی خبر تھی جب یہ منظر عام پر آئی، اس پہ تجزیے تبصرے شروع ہو گئے۔ بالآخر آج شام کوئی 5 بجے کے آس پاس عباس عراقچی صاحب جو وزیر خارجہ ایران کے، انہوں نے اس معاملے کو سیدھا پدرا کر دیا ہے۔ انہوں نے تسلی بخش جواب دیا ہے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں، پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ کبھی بھی اسلام آباد آنے سے انکار نہیں کیا۔ یہ جو باریک واردات ہے، باریک گیم ہے، یہ کیوں ڈالی گئی، اس کے پیچھے محرکات کیا تھی؟ کیونکہ جیسے یہ خبر آئی تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ عناصر نے یہ پاکستان کو تانے بھی دیے کہ یہ جو بیگرز ہوتے ہیں یہ کبھی بھی ثالث نہیں بن سکتے، اور آپ تو چلے تھے مذاکرات کروانے، ایران نے تو آپ کو ٹھینگا دکھا دیا۔ ٹائمز ناؤ جو بھارت کا بڑا معروف ادارہ ہے، اس نے لکھا کہ ریڈ فیس پاکستان، کہ چہرہ لال ہو گیا پاکستان کا، پلے ککھ نہیں بچا، ایران نے انکار کر دیا، ریفیوز کر دیا۔ انڈین میڈیا، این ڈی ٹی وی اور دیگر پہ، ایک اسرائیلی چینل ہے i24 نیوز، وہاں بھی یہ خبریں آئیں، امریکی میڈیا پہ بھی آئیں، اور تسلسل کے ساتھ کہ جی ایران نے تو پاکستان کی جو کوششیں ہیں، پاکستان کی جو کاوشیں ہیں، ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں، لیکن جو کہانی میرے ویلاگ دیکھنے والے چند ایک جو دوست ہمارے مہربان ریگولرلی دیکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ شاید ہم ان چند لوگوں میں سے ہیں۔ بہت پہلے سے ہم نے اپنے ویلاگ میں پہلے بہت احتیاط کے ساتھ، پھر برملا، عرب ممالک میں جو UAE کا کردار رہا ہے جنگ کے حوالے سے، اس کے اوپر بہت گفتگو کی، اور یہی وجہ بنی کہ اب پچھلے 2 سے 3 دنوں میں اب کئی اور صحافی بھی بات کر رہے ہیں، چاہے وہ قرض کی واپسی ہو۔ لیکن آج میں آپ کو کہانی سناؤں گا کہ یہ سلسلہ بگڑا کہاں سے ایگزیکٹلی۔ صرف یہ نہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بنے یا بھارت اور اسرائیل کے وہ الائنس میں گئے، لیکن یہ 19 مارچ کی کہانی ہے جب ریاض میں ایک سمٹ ہوا تھا، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے۔ بہرحال وہ جو جہاز گرائے امریکہ کے ایران نے، ان کی تعداد کنفرم ہو رہی ہے۔ اب 2 طیارے ہیں، 5 ڈرون اور 2 کروز میزائل۔ پائلٹ بددستور لاپتہ ہے، اس کی زندہ پکڑنے کے اوپر $66,000 انعام رکھا ہوا ہے ایران نے۔ ایران کی جو میجر آئل فیلڈز ہیں اور بڑے اہم پیٹرو کیمیکل کے تنصیبات ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو ایران جواب میں، اور ایکل نامی جو کمپنی ہے امریکہ کی دبئی میں، اس کو اس نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ آئیے ذرا کہانی اس سے شروع کر لیتے ہیں کہ عباس عراقچی صاحب نے فرمایا کیا ہے۔ یہ بہت ضروری ان کا پیغام تھا، میرا خیال ہے کوئی 4:45 بجے قریب ایکس کے اوپر انہوں نے پوسٹ کی، اور جب پوسٹ کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ویڈیو بھی لگی ہوئی تھی، وہی ویڈیو جو چند روز پہلے بھی ایرانین حکام نے، ایرانین عوام نے پوسٹ کی، جس میں وہ شکریہ پاکستان اردو میں لکھا ہوا، شہداء کے انہوں نے بینرز اٹھائے ہوئے ہیں، وہ شہداء بھی جو کانفلکٹ میں مارے گئے تھے اور بحیثیت مجموعی جو جنگ میں شہید ہوئے، ان سب کی تصویریں اٹھائی۔ تو عباس عراقچی صاحب نے لکھا کہ ایران's position is being misrepresented by US media۔ امریکی میڈیا کی جانب سے جو ایران کی پوزیشن ہے مذاکرات کے حوالے سے، وہ غلط بیان کی جا رہی ہے۔ We are deeply grateful to Pakistan for its efforts and have never refused to go to Islam Abad۔ پاکستان کی جو کوششیں اس سلسلے میں، ان کا ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ ڈیپلی گریٹفل انہوں نے لفظ استعمال کیا، اور کبھی بھی اسلام آباد جانے سے انکار نہیں کیا۔ What we care about are the terms of a conclusive and lasting end to the illegal war that is imposed on us۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہ جو غیر قانونی جنگ ہم پہ جس کا نفاذ کیا گیا، اس کا خاتمہ ہو، اس کے لیے ٹرمز اینڈ کنڈیشن بڑی کنکلوسیو ہوں۔ نیچے اردو میں لکھا پاکستان زندہ باد۔ پھر جو پاکستان میں ایمبیسی ہے ایران کی، اس نے عباس عراقچی صاحب کے ٹویٹ کے اوپر کوٹ آرٹی کر کے کچھ ایسے جملے لکھے، اور اوپر پاکستان زندہ باد کے علاوہ یہ بھی لکھا پاکستان شکریہ۔ ہمیشہ آپ سے اسی ویلاگ میں عرض کی کہ ایسے موقعوں کے اوپر ہمیں سیاسی پسند ناپسند سے بالا ہو کر پاکستان کا سوچنا چاہیے، اس کی بات کرنی چاہیے۔ ابھی پیٹرول مہنگا کیا تھا، آپ ہی جانتے ہیں، کل اور پرسوں ویلاگ میں ہم نے آڑے ہاتھوں حکومت کو لینے کی کوشش کی، یہ صحافی کا کام ہے۔ لیکن جب خارجہ محاذ ہوں، پاکستان کی ساکھ کا مسئلہ ہو، تو اس میں پھر ہمیں پروپیگنڈا کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہ پیورلی انڈیا، اسرائیل اور امریکن میڈیا کا انیشیٹو تھا، اور مقصد کیا تھا کہ تمام کا تمام الزام ایران پر عائد ہو اور پاکستان ڈسکریڈٹ ہو، کیونکہ پاکستان سعودی عرب، ترکیہ، مصر اور دیگر ممالک کو آن بورڈ لے کے ایک بیلنس رکھے ہوا تھا ایران اور سعودی عرب کے بیچ، ڈسپائٹ UAE والی کہانی، وہ میں نے بیان کرنی ہے آج تفصیل سے۔ تو بہت زیادہ قوتیں، بہت بڑے پلیئرز اس ساری کہانی کا حصہ بن چکے تھے۔ سپوائلرز کا خدشہ تھا، بار بار آپ سے یہ عرض کیا تھا، تو یہ بہت بڑا سپوائلر تھا، بہت بڑا ایک ڈینٹ تھا جب یہ خبر آئی کہ اسلام آباد وہ نہیں آ رہے۔ تو اب انہوں نے اس کی وضاحت جب کر دی، تو میرا خیال ہے یہ خاصی تشفی اور تسلی والا کام ہونا چاہیے ان عناصر کے لیے۔ لیکن اب
مذاکرات کی کہانی کیوں خراب ہوگی؟ اس کے علاوہ وہ اہداف جو حاصل نہیں ہو پا رہے، آبنہ ہرمز جو کھل نہیں پا رہی، اور جو اب طیارے مارے گئے ہیں اس کو جواز بنایا جائے گا، اسی لیے تو وہاں پہ امریکہ میں اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے۔ اور صرف جنرل جو ان کا تھا جارج رینڈی چیف آف آرمی اسٹاف، اس کو نہیں، بلکہ آج تازہ خبر ہے کہ پیٹ ہیگزیت نے جو جنرل ڈیوڈ ہارڈنی ہے اس کو بھی اتار دیا ہے۔ 17 بحثیت مجموعی ٹوٹل جب سے یہ پیٹ ہیگزیت اور ٹرمپ کی رجیم آئی ہے وہاں پہ 17 جو اہم ترین فوجی جرنیل ہیں بشمول چیف آف آرمی اسٹاف، اس کو ہٹا دیا گیا ہے، فارغ کر دیا گیا ہے، بلکہ ایک اس میں خاتون ایڈمرل بھی تھی لیزا، اس کو بھی ہٹایا گیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ پیٹ ہیگزیت کی جو طبیعت مزاج ہے، وہ یاد نہیں ہے کسی زمانے میں فاکس کا اینکر بھی تھا، فوج میں بھی کسی زمانے میں رہا، میجر کے رینک پر بھی فارغ کر دیا گیا، آگے جا ہی نہیں سکا، بڑا سخت گیر ریپبلکن ہے۔ تو میں دیکھ رہا تھا پاکستان کے ایک بڑے مایہ ناز پڑھے لکھے جرنیل ہیں جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب، انہوں نے تبصرہ کیا ہوا تھا کہ این امریکن ود ریمارکیبل پوٹینشیل فار ہالی ووڈ اینڈ ناٹ پینٹاگن۔ وہ کون ہے؟ وہ لوگوں نے اوپر سے لکھا کہ آپ پیٹ ہیگزیت کی بات کریں کہ ہالی ووڈ والی کہانیاں بیان کرتا ہے، پینٹاگن کو سنبھالنے والی کرتوتیں نہیں ہیں۔ یہی وجہ کہ اس نے جو ایک اور نئی فلم چلائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جنگ ہے یہ جو ہم لڑے ہیں، امریکی فوجی ان کو جا کے یہ درس دیتا ہے، بھاشن دیتا ہے، جذبات مذہبی ابھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پوپ لیو جو ہیں اس وقت انہوں نے تو کہا کہ نہیں، میں نے تو ایسی کوئی دعا نہیں کی اور نہ یہ جنگ حضرت عیسیٰ کے لیے ہے، تو یہ تو آپ کی اپنی فلم ہے، انہوں نے اس سے انکار کیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسکیم کہاں جا رہی ہے۔ جو اب اس میڈیا پروپیگنڈے کے پیچھے جو اصل کہانی یو اے ای والی ہے نا، وہ میں نے آج بیان کرنی ہے آپ سے، اور دل کھول کے کرنی ہے۔ 19 مارچ کو نا عرب اور اسلامی ممالک کا ایک اجلاس ہوا تھا ریاض میں، آپ کو یاد ہوگا، جنگ شروع ہوئے کوئی 3-4 ہفتے ہو چکے تھے، اسحاق ڈار بھی وہاں گئے تھے۔ تو وہاں کوئی 12-13 ممالک تھے، عرب کے بھی اور دیگر اسلامی دنیا کے ممالک آئے ہوئے تھے۔ قطر تھا، آذربائیجان تھا، بحرین، مصر، اردن، کویت، اس کے علاوہ سعودی عرب، پھر شام، ترکیہ، یو اے ای، ان جیسے ممالک وہاں موجود تھے، پاکستان بھی تھا۔ وہاں اکثریت جو ان ممالک کی تھی یہ چاہ رہی تھی کہ ایران کی مذمت کی جائے، کہ وہ ایران جس طرح سے مشرق وسطیٰ میں حملے کر رہا ہے اس کی مذمت کی جائے۔ پھر یہ چاہ رہے تھے کہ اس کے لیے ہم ایسے اسباب پیدا کریں کہ باقی دوست ممالک ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ تیسرا، جب اس کی سٹیٹمنٹ جوائنٹ آنی تھی، اب ایک سے زائد ذرائع سے اس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے، تب بھی میں نے ہلکا سا ذکر اس کا کیا تھا، مجھے یاد پڑتا 19 اور 20 مارچ کو، لیکن ظاہری بات ہے کچھ مسائل کے اوپر آپ کھل کے بات نہیں کر سکتے، بالخصوص ہم پاکستان میں جو بیٹھے صحافی ہوتے ہیں۔ تو تب بھی ہلکی سی میں نے اشاروں خانے میں بات کی تھی کہ تب یو اے ای اور کچھ ممالک جو اس کا حصہ تھے وہ چاہ کیا رہے تھے پاکستان سے اور دیگر ممالک سے۔ پاکستان چاہ رہا تھا کہ ایران پر جو اسرائیلی حملے ہوئے ہیں اس کی مذمت کی جائے۔ اسرائیل کا لفظ جب وہاں پہ آیا، اسرائیل کا نام جب آیا، تو ایک دو ممالک تھے وہاں پہ، ابھی ان کے میں نام بھی لیا، یو اے ای کا ایک اور ملک تھا، ان کو بڑا مسئلہ ہوا کہ آپ اسرائیل کا ذکر کیوں کر رہے ہیں۔ اور پھر وہاں پہ لبنان کے وزیر خارجہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ لبنان وہ ملک ہے ایران کے علاوہ اس جنگ میں جو سب سے زیادہ اگنور ہوا، وہاں پہ لاکھوں افراد بے گھر ہیں، 700-800 بندہ شہید ہو چکا ہوا ہے، اور ان کا رقبہ بھی قبضے میں کر لیا گیا ہے حزب اللہ کے نام پہ، اور اس کے اوپر کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو لبنان کے وزیر خارجہ نے پاکستانیوں کی تائید کی تھی، تو بڑی مشکل سے جو وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی تھی اس میں اسرائیل کا لفظ اور اسرائیل کے حملوں کی مذمت یا اس کو غیر قانونی یا اس کا جواز نہیں بنتا، اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی گئی۔ جنگ کا دیر پا حل نکلنا چاہیے، سیز فائر ہونا چاہیے، مشرق وسطیٰ کے ممالک پہ ایران کو حملے نہیں کرنے چاہیے، اس طرح کے کچھ ہونیوپیتھ جملے اس میں ڈالے گئے تھے۔ لیکن مختصر قصہ یہ ہے کہ تب سے آنورڈ یو اے ای کو پاکستان کھٹکنے لگ پڑا۔ اس کی آغاز جب یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا، سفارت خانہ کھولے، مودی کے ساتھ معاہدے کیے، ان کی پارلیمان اسرائیل کی کنیسٹ وہاں جا کے خطاب کیا، اور مودی نے کہا کہ اسرائیل اور انڈیا کے اور اتحادی بن رہے ہیں، 6 رکنی ہم اتحاد بنانے، جس میں عمان، یو اے ای ہمارا حصہ ہوگا، اور 2 جو میڈیٹرین کنٹریز ہیں سائپرس اور گریس وہ اس کا حصہ ہوں گی۔ تو یہ آلریڈی پیش رفت جاری تھی، اور ایک ایسا معاہدہ کیا اسٹریٹجک جو پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ تھا۔ تو وہ جو اجلاس تھا 19 مارچ والا، وہاں سے آنورڈ یو اے ای کے جو ارادے تھے یا ان کے جو مسائل تھے وہ کھل کے سامنے آنا شروع ہوئے۔ مجھے یہ کہنے دیجئے ایک عام صحافی کے طور پر کہ سعودی عرب نے بہرحال کافی بہتر اور متوازن کے ساتھ اس چیز کو ڈیل کیا، اگریسو ہو کے ریئیکٹیو ہونے کی کوشش نہیں کی، اور ایران نے بھی پاکستان کے جو معاملات تھے ان کو خاطر خواہ ویٹیج دیا، یہی وجہ کہ آج انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ یہ سامنے کی باتیں ہیں، جھوٹ سچ کی کہانیاں نہیں ہیں۔ اس کے بعد 3.2 بلین قرض کا جو معاملہ تھا وہ زیر بحث آیا، اور پھر یہ طے کیا گیا کہ وہ واپس کر دیا جائے، اور ظاہری بات ہے ہماری معیشت تو کنگلی ہے، تو لیا تھا ہم نے۔ تو اب آپ کو یاد ہے انہی دنوں میں
پاکستان نے سعودی عرب سے 5-10 ارب ڈالر مانگے تھے تیل کی مد میں بھی اور قرض کی مد میں بھی. وہ اسی لیے مانگے گئے تھے میرا خیال ہے کہ یہ یو اے ای کو واپس کرنے تھے, اور سعودی عرب جانتا ہے میرا خیال ہے وہ مل بھی جائیں گے. تو یہ ہے بنیادی کہانی یو اے ای کی. شیوخ جو یو اے ای کے ہیں اللہ نے بڑا کرم ان کے اوپر رکھا ہوا ہے, لیکن ماشاءاللہ ان کا قبلہ جو ہے وہ تل ابیب اور دلی ہو چکا ہے. یہ کوئی میرے مفروضے کی بات نہیں ہے, یہ ان کی لکھت پڑھت ان کے معاہدوں کی تفصیلات ہیں. وہاں پہ مندر بھی پہلا کھولا گیا تھا, سب سے زیادہ انڈین فارمیسیز وہاں پہ کھلی ہوئی ہیں, ایرانیوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے, پاکستانیوں کی حالت زار جو وہاں ہوتی ہے, 1-2 ماربل فیکٹریاں شاید باقی رہ گئی ہیں. اور ہاں ایک بات ضرور ہے, ریمیٹنس سے 7 ارب ڈالر بنتے ہیں جو پاکستانی وہاں کام کاج کرتے ہیں, محنت مزدوری کرتے ہیں, ان کے لیے مسائل ضرور ہو سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ موقع آن پہنچا تھا کہ یہ حساب چکتا کیا جائے, مزید پاکستان سے اس کا متحمل نہ ہوتا. اور پھر ان کے تعاون سے چلنے والے جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان کے اوپر جو خبریں نشر ہوتی ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہی ہیں. تو یہ بڑی باریک کہانی تھی, اور اس باریک کہانی کو بہت پہلے سمجھ لینا چاہیے تھا. ہم دوست برادر اسلامی ممالک کی آڑ میں کئی چیزیں افورڈ کرتے رہے. یہ ان کا کردار بلوچستان کی صورتحال پہ بھی ہے, ان کا کردار افغانستان میں بھی ہے. اور تو اور میں نے کچھ لوگ مجھے بتا رہے تھے صورتحال کو جاننے والے کہ یو اے تو یہ بھی چاہ رہا تھا کہ کراچی اور گوادر پورٹ بند کر دی جائے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے, اور پاکستانی نیوی فورسز تعینات کی جائیں یو اے کے سمندروں میں, اور تو اور کہ پاکستانی زمین بھی استعمال ہو اگر ضرورت پڑے تو. یہ جب سب مطالبات ہوں گے تو پھر قرض واپس دینا بنتا ہے, اور جب ایران شکریہ ادا کرے تو پھر آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ صورتحال ابھی تک کسی حد تک بیلنس کی ہوئی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ٹرمپ جنگ بندی کے لیے نہیں آ رہا. آ جاتے ہیں دوسرے معاملے کے اوپر جو انہوں نے کیا ایران پر. پیٹرو کیمیکل نیوکلیئر سائٹ ہے مہا شہر میں, خوزستان جنوبی صوبہ ہے. یہ سب سے بڑا ان کا علاقہ تھا جہاں پہ تیل اور گیس سے حاصل ہونے والی مصنوعات تیار ہوتی ہیں. تو اسرائیل نے اس کو تباہ کیا ہے تہران میں, کل رات کیا, اور آج انہوں نے خوزستان میں حملہ کیا ہے. تو پیرالل یہ حملے اسرائیل کی جانب سے جاری ہیں, جبکہ ٹرمپ کل کہہ رہا تھا کہ طیارے گرنے کے باوجود بھی مذاکراتی عمل جاری رہے گا. سو یہ اسرائیل کے حامی ممالک, اسرائیل اور ان کے حامی میڈیا وہ بالکل نہیں چاہتے کہ کبھی بھی مذاکرات کی جانب پیش رفت ہو. ٹرمپ خود بھی پھنسا پڑا ہے, کیونکہ میں نے دیکھا جوئل گنٹر نامی ایک صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں, بی بی سی کے اوپر لکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایران اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے لیے سیاسی اور فوجی مشکلات پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے. F-15 والی کہانی جو آپ نے سنی تھی, 3 اس سے پہلے کویت میں گرے تھے جو انہوں نے فرینڈلی فائر قرار دیا, 12 مارچ کو ایک عراق میں گرا تھا. اس سے پہلے جو دستیاب تاریخ ہے, عراق جنگ کے دوران کو 2023 میں ایک F-15E جو ہے ان کا طیارہ وہ گرا تھا. اس کے علاوہ کبھی ان کے طیارے کو ایسا حادثہ نہیں ہے, جدید ترین طیارہ ہے. لیکن یہ اگر 2 مارے گئے ہیں, ہیلی کاپٹر بھی مارے گئے ہیں, 5 ڈرون بھی, پائلٹ بھی ایک لاپتہ ہے جس کی تلاش جاری ہے. دس اسپیکس والیوم, اور اس نے خاصا اپسیٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ امریکی میڈیا کو اور امریکی حکام کو بھی. ایران نے اس موقع پہ جو دبئی میں بالخصوص یو اے ای میں, کیونکہ ان کی بیسز ایران کے بقول استعمال ہوتی ہیں, ان کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے. کچھ 60% سے زائد جو ٹارگٹس ہیں یہاں ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ اب تک 6000 سے زائد ڈرونز اور جو بیلسٹک میزائلز ہیں وہ داغے ہیں. یو ایس کی جو امریکی کمپنیاں جو وہاں پہ کام کرتی ہیں ان کو وارننگ ایران نے پہلے دے رکھی تھی. اوریکل کا تازہ واقعہ آپ کے سامنے آئی, امیزون اور دیگر کے ڈیٹا سینٹرز آپ کے سامنے جن کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. اب ہیونگ سیڈ آل دیٹ, اس میں سب سے جو باریک اور افسوسناک پہلو ہے وہ میڈیا فرنٹ پہ مزید آپ کو دیکھنے کو ملے گا. کیونکہ اب انڈیا, یو اے ای, اسرائیلی اشربا سے چلنے والے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہاں پہ ایسی آپ کو ایکسکلوسیو سٹوریاں ملیں گی کہ اللہ کی پناہ. لیکن آج میں نے بہرحال جو دل میں تھا وہ کھل کے کہا ہے تاکہ اس میں کوئی کسر باقی نہ رہے کہ صورتحال یہ تھی جس پہ ہم پردہ پوشی کی کوشش کر رہے تھے. ایران کا شکریہ البتہ کرنا ہے کہ انہوں نے اس موقع پر بھی کھل کے آ کے پاکستان کی تعریف بھی کی, پاکستان کی ایفرٹس کو اکنالج بھی کیا, اور کہا کہ ہم نے کبھی آنے سے انکار نہیں کیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ماحول ہی وہاں تک امریکہ نہیں لے کے گیا جہاں مل بیٹھ کے کوئی گنجائش نہیں کر سکے. کل آپ سے عرض کر دی تھی کہ صورتحال اس کے بعد اب جو فوجی چیف ہٹایا جا رہا ہے اور دیگر, تو یہ زمینی فوج بھیجنے کی جانب جاری ہے. دیٹ ول بی مور دین لیتھل. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.